5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تاریخ اسلام کی عظیم شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا نام محمد بن محمد اور کنیت ابو حامد تھی۔ 450 ہجری میں عراق کے علاقہ طاہران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعد نیشاپور جا کر امام الحرمین کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کا شمار اپنے زمانے کے بڑے علماء میں ہونے لگا اور صرف 34 سال کی عمر میں نظام الملک نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ کی صدارت کے لیے آپ کا انتخاب کیا، جو اس وقت ایک عالم کے لیے سب سے بڑی عزت اور شرف کی بات تھی۔ آپ نے اپنے علمی و عملی کمالات کے ذریعے عالم اسلام کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے امت مسلمہ کو بے حد نفع پہنچایا۔ اپنے تزکیہ نفس دل کی صفائی کے لیے تقریباً 12 سال جنگلوں میں غائب رہے، پھر لوگوں کے سامنے آئے اور تزکیہ نفس پر ایک کتاب لکھی جو احیاء العلوم کے نام سے خواص و عوام دونوں طبقوں میں بے حد مقبول ہوئی اور امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ آپ کی وفات 505 ہجری کو 55 سال کی عمر میں اپنے وطن ہی میں ہوئی اور آپ وہیں مدفون ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پہاڑوں میں قدرت کا نمونہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بلند اور اونچے اونچے پہاڑ بنائے جس کی چوٹیاں بادلوں سے بھی اوپر تک پہنچی ہوئی ہیں، اور پھر انہی پہاڑوں سے ندیاں، سمندر، دریا، جھیل اور میٹھے میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے جس سے تمام مخلوق اپنی اپنی پیاس اور زندگی کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ پانی کے یہ بہتے ہوئے چشمے مضبوط اور سخت چٹانوں سے جاری ہو کر خدا کی عظیم قدرت کا نمونہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 121۔ فائدہ: اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر جانور ذبح کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں بات ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جدا جدا ہوتی تھی، جو سنتا سمجھ لیتا تھا۔ ابو داؤد۔ فائدہ: جب کسی سے بات کرے تو صاف صاف بات کرے تاکہ سننے والے کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت 12 رکعت نماز نفل ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 12 رکعت نفل نماز پڑھے گا تو ان نمازوں کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ ابو داؤد۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں حالت ناپاکی میں طلاق دینے کی ممانعت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے
وقت میں اپنی بیوی کو حالت ناپاکی میں طلاق دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ وہ رجوع کر لیں اور اپنے ساتھ پہلے کی طرح نکاح میں رکھیں یہاں تک کہ ناپاکی سے پاک ہو جائیں، پھر ناپاکی آئے اور پھر وہ اس سے پاک ہو۔ اب اگر وہ طلاق دینا مناسب سمجھیں تو اس پاکی کے زمانے میں ان سے ہم بستری سے پہلے طلاق دے سکتے ہیں۔ بخاری۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں جنات و انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق اور زبردست قوت والا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 55 تا 57۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں زمین روٹی کی طرح ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جسے اللہ تعالیٰ اہل جنت کی میزبانی کے لیے اس طرح سمیٹ کر رکھ لے گا جس طرح تم سفر کے موقع پر اپنی روٹی سمیٹ کر رکھتے ہو۔ پھر ایک یہودی آیا اور بولا، ابو القاسم، اللہ تعالیٰ تم پر برکت نازل کرے، کیا میں تمہیں قیامت کے دن سب سے پہلے کھانے کی خبر نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو اس نے وہی کہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ زمین ایک روٹی ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرائے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دانت دکھائی دینے لگے۔ پھر پوچھا، میں تمہیں اس کے سالن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ارشاد فرمایا، اس کا سالن بالأم و نون ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، بیل اور مچھلی جس کی کلیجی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کو 70,000 افراد کھا کر سیر ہو جائیں گے۔ بخاری۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سینے کے وسوسوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے دل کے وسوسے زائل ہو جائیں؟ ہر مہینے 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ نسائی۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں اللہ کے نام کی اپنی قسموں میں آڑ مت بنایا کرو، یعنی نیک اور اچھے کام نہ کرنے کی قسم مت کھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 224۔